أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 11 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے ایک نئی سورت سورہ مؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 23 نمبر کی سورت ہے۔ نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 74 نمبر کی سورت ہے۔ ٹوٹل اس میں 6 رکوع ہے اور 118 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں قیام کے دوران مکی زندگی میں آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ کسی نئی صورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں تو شروع ہی میں اس صورت کا تعارف، اس کا بنیادی موضوع اور مقصد کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اس سورت کا نام مؤمنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی شریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ ومیالون میلہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اوصاف کیسے تھے۔ اس کے جواب میں عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا نے سورہ مؤمنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے، اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے۔ دیکھو یہاں ایک لفظ استعمال فرمایا، فلاح، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ یہ خشوع کا ترجمہ ہے۔ عربی میں خضوع کے معنی ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا۔ ہم ایک لفظ
جو ہے دو لفظ ساتھ ساتھ میں بولتے ہیں، خشوع اور خضوع. اے اللہ خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرما. خضوع کا معنی ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کے معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے جس کو نماز میں خشوع اور خضوع مل جائے. اس لیے کہ فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، ظاہری اعضائے بدن بھی اللہ کے سامنے جھکے اور دل بھی پوری طرح متوجہ ہو. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. لغو کا مطلب ہے بیکار کا مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں، اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ان کا باقی مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا. اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہاں زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہاں یہ دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے مینرز اعلیٰ معیار پر پہنچانا. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یعنی وہ اپنی ڈیزائرز پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ذریعے اور اپنی باندیوں کے ذریعے. تو دیکھیے یہاں پر ایک لفظ استعمال فرمایا او ما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں سے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں. اس سے مراد وہ کنیزیں ہیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہو، لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا کوئی وجود نہیں رہا. غلام بادی کا تو ویسے بھی دور نہیں رہا. ہمارے ماتحت جو بندے کام کرتے ہیں سیلری کی بیس پر، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، اور جو عورتیں ہمارے گھروں میں کام کرنے آتی ہیں وہ کنیزیں نہیں ہیں، باندیاں نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. یعنی بیوی اور شرعی کنیز کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش، اپنے ڈیزائرز کو، سیکسول ڈیزائرز کو پوری کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں. نمازوں کی نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائے گی کہ جو نماز میں خشوع خضوع بھی اختیار کریں، جو لغو اور بیہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، جو اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں، شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور جو ہے خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی امانتوں کی، ان کے پاس جو امانتیں رکھوائی جائے اس کی وہ حفاظت کریں، اور کیے جانے والے وعدوں کو پورا کریں، اور نماز کی نگرانی رکھیں. تو آگے اللہ فرماتے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
جنت کو مومنوں کی میراث اس لیے کہا گیا ہے کہ ملکیت کے اسباب میں سے میراث ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک چیز خود بخود اس طرح انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اس ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم تمام کے اندر یہ اوصاف اور صفات پیدا فرما دیں اور جنت الفردوس کے ہم تمام کو وارث بنا دیں۔ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے مل جائے، جنہیں یہ 10 صفات مل جائیں، اور 10 صفات ملنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اللہ تو وعدہ خلافی کرتے نہیں۔ جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے گا اللہ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ جنت کی ٹاپ کیٹیگری کی جنت میں بھی تو گریڈ ہے نا، اس میں ٹاپ گریڈ کی جو جنت ہے وہ ہے جنت الفردوس، جو اللہ کے عرش کے نیچے سے جس کی نہریں بہتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے اہل و عیال کے وہاں پر پہنچا دیں اور اس کا وارث بنا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 11 آیتیں تھی سورہ مومنون کے پہلے رکوع کی، اس سورت کا تعارف اور پہلی رکوع کی 11 آیتیں، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔